گرمیوں کا موسم تھا اور جموں شہر میں طاعون کی وبا بڑی شدت سے پھوٹی ہوئی تھی۔ اکبر اسلامیہ ہائی اسکول میں چوتھی جماعت کے کلاس روم کی صفائی کا کام میرے ذمہ تھا۔ ایک روز چھٹی کے بعد جب میں اکیلا کمرے کی صفائی کر رہا تھا تو ایک ڈیسک کے نیچے ایک مرا ہوا چوہا پڑا ملا۔ میں نے اسے دم سے پکڑ کر اٹھایا، باہر لا کر اسے زور سے ہوا میں گھمایا اور سڑک کے کنارے جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر لال دین زور سے پھنکارا اور اپنی لنگڑی ٹانگ گھسیٹتا ہوا دور کھڑا ہو کر زور زور سے چلانے لگا۔ لال دین ہمارے اسکول کا واحد چپڑاسی تھا۔ وہ گھنٹی بھی بجاتا، لڑکوں کو پانی بھی پلاتا اور چھابڑی لگا کر بسکٹ اور باسی پکوڑیاں بھی بیچا کرتا تھا۔ لال دین پکارا، ارے بدبخت، یہ تو پلیگ کا چوہا تھا، اسے ہاتھ کیوں لگایا؟ اب خود بھی مرو گے، ہمیں بھی مارو گے۔ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہی کھڑے لال دین نے پلیگ کے مرض پر ایک مفصل تقریر کر ڈالی۔ پہلے تیز بخار چڑھے گا، پھر طاعون کی گلٹی نمودار ہوگی، رفتہ رفتہ وہ مکئی کے بھٹے جتنی بڑی ہو جائے گی، جسم سوج کر کپا ہو جائے گا، ناک، کان اور منہ سے خون ٹپکے گا، گلٹی سے پیپ بہے گی اور 4-5 دن میں اللہ اللہ خیر صلاح ہو جائے گی۔ چند روز بعد میں ریزیڈنسی روڈ پر گھوم رہا تھا کہ اچانک ایک چوہا تیز تیز بھاگتا ہوا سڑک پر آیا۔ کچھ دیر رک کر وہ شرابیوں کی طرح جھوم جام کر لڑکھڑایا، 2-4 بار زمین پر لوٹ لگائی اور پھر دھپ سے اوندے منہ لیٹ گیا۔ میں نے پاس جا کر اسے پاؤں سے ہلایا تو وہ مر چکا تھا۔ بے خیالی میں نے اسے دم سے پکڑا اور اٹھا کر سڑک کے کنارے ڈال دیا۔ یہ چند راہ گیر جو دور کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے پکار پکار کر کہنے لگے، پلیگ کا چوہا، پلیگ کا چوہا، گھر جا کر جلدی نہاؤ ورنہ گلٹی نکل آئے گی۔ ان لوگوں نے بھی پلیگ کی جملہ علامات پر حسب توفیق روشنی ڈالی اور میرے علم میں خاطر خواہ اضافہ کیا۔ ان دنوں جموں شہر میں ہر روز 10-10، 15-15 لوگ طاعون سے مرتے تھے۔ گلی کوچوں میں چاروں طرف خوف ہی خوف چھایا ہوا نظر آتا تھا۔ گاہک دکانوں کا کنکھیوں سے جائزہ لیتے تھے کہ کہیں بوریوں، ڈبوں اور کنستروں کے آس پاس چوہے تو نہیں گھوم رہے۔ دکانداروں گاہکوں کو شک و شبہ سے گھورتے تھے کہ ان کے ہاں پلیگ کا کیس تو نہیں ہوا۔ لوگوں نے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا اور ملنا جلنا ترک کر دیا تھا۔ سڑک پر راہگیر ایک دوسرے سے دامن بچا بچا کر چلتے تھے۔ شہر کا ہر مکان دوسروں سے کٹ کٹا کر الگ تھلگ ایک قلعہ سا بنا ہوا تھا، جس میں پھٹی پھٹی سہمی سہمی آنکھوں والے محصور لوگ چپ چاپ اپنی اپنی گلٹی کا انتظار کر رہے تھے۔ میونسپل کمیٹی والے درو دیوار سونگ سونگ کر پلیگ کے مریضوں کا سراغ لگاتے۔ جہاں ان کا چھاپا کامیاب رہتا وہاں وہ علی بابا 40 چور کی مرجینا کی طرح دروازے پر سفید چونے کا نشان بنا دیتے تھے۔ تھوڑی بہت رشوت دے کر یہ نشان اپنے مکان سے مٹوایا اور اغیاروں کے دروازوں پر لگوایا بھی جا سکتا تھا۔ پلیگ کے عذاب میں مبتلا ہو کر مریض تو اکثر موت کی سزا پاتا تھا۔ باقی گھر والے مفرور مجرموں کی طرح منہ چھپائے پھرتے تھے۔ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کا رواج بھی بہت کم ہو گیا تھا۔ لوگ دور ہی دور سے سلام دعا کر کے رسم مروت پوری کر لیتے تھے۔ یکے بعد دیگرے 2 طاعون زدہ چوہوں کو ہاتھ لگانے کے باوجود جب میرے تن بدن میں کوئی گلٹی نمودار نہ ہوئی تو میرا دل شیر ہو گیا اور اپنے ارد گرد سہمے ہوئے ہراساں چہرے دیکھ کر ہنسی آنے لگی اور ان کی بے بسی سے شہ پا کر رفتہ رفتہ میرے دل میں خوف کی جگہ نئے نئے منصوبے سر اٹھانے لگے۔ رگھوناتھ بازار میں حکیم گوران دتا مل کی دکان تھی۔
ایک روز حکیم صاحب اپنی کرسی پر اکیلے بیٹھے اپنی ناک پر بار بار بیٹھنے والی مکھیاں اڑا رہے تھے۔ میں ان کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور گھبراہٹ کے لہجے میں بولا، حکیم صاحب، پلیگ کی دوا چاہیے بہت جلد۔ پلیگ کا نام سن کر حکیم صاحب چونکے اور ڈانٹ کر کہنے لگے، چھاتی پر کیوں چڑھے آتے ہو؟ دور کھڑے ہو کر بات کرو، کس کو پلیگ ہے؟ میں نے روئی کا گولا ٹنکچر آیوڈین میں تر کر کے ایک میلی سی پٹی کے ساتھ اپنے بغل میں باندھا ہوا تھا۔ میں کھسک کر حکیم صاحب کے اور بھی قریب ہو گیا اور آستین میں سے بازو نکال کر اپنی بغل معائنہ کے لیے ان کے منہ کے قریب لانے لگا تو ان کی آنکھیں خوف سے ابل کر باہر کی طرف لڑک آئیں۔ حکیم صاحب بکھلا کر اتنے زور سے اٹھے کہ کرسی کھٹاک سے الٹ کر پیچھے کی طرف گر گئی۔ دکان کے اندر دور کھڑے ہو کر چیخنے لگے، یہ دکان ہے دکان، چھوت کی بیماریوں کا ہسپتال نہیں، فوراً باہر نکلو اور ہسپتال جا کر حاضر ہو جاؤ، ورنہ بلاتا ہوں ابھی پولیس والوں کو۔ حکیم صاحب کی میز پر گلقند کا مرتبان پڑا تھا۔ میں نے جلدی ڈھکنا اٹھایا اور شیرے میں لت پت گلقند کی ایک مٹھی بھر کر دکان سے باہر چلایا۔